کہانی کا عنوان شب غم، قسط نمبر 15۔ کیا ہوا مشائم، کیا سوچ رہی ہو؟ مشائم کسی گہری سوچ میں گم تھی جب کومپل اس کے پاس آن بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں، وہ پھیکے سے انداز میں مسکرائی تھی۔ ایسے کیسے؟ اپنا چہرہ تو دیکھو، کیسے پریشانی کی وجہ سے پھیکا پڑ رہا ہے۔ کوئی بات ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ میں مانتی ہوں کہ بھابھی کا لفظ کا امیج بہت خراب ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں، مگر تم یقین کر سکتی ہو مجھ پر۔ وہ آہستگی سے بولی تھی تو مشائم نے فوراً اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بھابھی، آپ بہت اچھی ہیں اور میری تو فیوریٹ ہیں، یہ بات آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ مشائم نے محبت بھرے انداز میں کہا تو وہ مسکرا دی۔ اس گھر کے مکینوں نے بلا شبہ ہی اس کو بہت محبت دی تھی، مگر جب بات آتی تھی عمیر کی تو وہ تہی دامان رہ جاتی تھی۔ تو پھر بتا دو کہ ایسی کیا بات ہے جس کو سوچ کر تم ہلکان ہو رہی ہو؟ کومپل نے نکاح نامے میں تو بس عمیر کو قبول کیا تھا، مگر دل سے اس نے اس کے گھر کا ہر رشتہ قبول کیا تھا۔ بھابھی بس فائنل ایئر ہے، بلکہ بس 2-3 ہفتے ہی رہ گئے ہیں، تو وہی سوچ کر اداسی سی چھا رہی ہے۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے کہا تھا، ہاں یہ تو ہے، مگر ایک دور مکمل ہوا تو دوسرا دور شروع ہو جاتا ہے۔ تم ایک منزل پر پہنچ چکی ہو اور اب ایک خوبصورت اور نئے سفر کی شروعات ہوگی، یعنی ہر بار منزل پر پہنچ کر پھر سے سفر کرو۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم منزل پر ہی بیٹھ سفر سے لطف اندوز ہو لیں؟ یعنی اتنی محنت کرو اور پھر اس منزل کو چھوڑ کر نئے سفر کی تلاش میں بھٹکنے لگو، پھر چاہے منزل نہ ملے۔ مشائم کی آواز میں نمی آ گئی تھی۔ دیکھو، منزل سے زیادہ خوبصورت یہ سفر ہوتا ہے، یعنی اگر ہم پہلے ہی قدم میں منزل پر پہنچ جائیں تو خود بتاؤ کہ کیا ہمیں اس منزل کا مزہ آئے گا؟ نہیں۔ اور جب نئے سفر کی شروعات ہوتی ہے نا، تو منزل چھوڑنی نہیں پڑتی، بلکہ منزل ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے، بس ہمیں نئے لوگوں اور نئی جگہ جانا پڑتا ہے۔ کومپل نے اسے نرمی سے سمجھایا تھا، بھابھی آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، مگر خود بتائیں کیا یہ آسان ہے؟ یعنی آپ اتنی مشکل سے لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ کریں اور پھر جب ان کے ساتھ دل مل جائیں تو وہی لوگ چھوڑ کر جانے پڑ جائیں۔ وہ کافی اداس لگ رہی تھی اور کومپل کو اپنا وقت یاد آیا تھا جب یونیورسٹی چھوڑتے ہوئے وہ اتنا روئی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی، مگر اس کا معاملہ اور تھا۔ اس کے لبوں پر وہ لمحے یاد آتے ہی مسکان بکھر گئی۔ دیکھو، کبھی کبھی نئی جگہ زیادہ خوبصورت ہوتی ہے پرانی سے، اور ویسے بھی زیادہ عرصہ ایک ہی جگہ رہیں تو بوریت ہونے لگتی ہے۔ جن رشتوں کو تعمر ساتھ رکھنا، ان سے دور ہو جانا چاہیے۔ اس کی بات پر مشائم نے بس سر کو تھوڑی سی جنبش دی۔ کیا کوئی اس سفر میں کوئی ساتھی بھاگ گیا ہے؟ بھابھی کی بات پر وہ فوراً چونکی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں پوچھ رہی ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات تو نہیں ہے۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ دیکھو، اگر ایسی بات ہوئی تو مجھے بتا دینا، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ماسٹرز کے بعد تمہیں پیا دے سدھا دیں گے۔ کافی اچھے پرپوزل آئے ہوئے ہیں آج کل۔ کومپل کہہ کر چلی گئی اور مشائم نے پرسوچ نظروں سے اس کو دیکھا تھا اور وہ بہت پریشان تھی۔ عمیر گھر آیا تو کافی تھک گیا تھا۔ چینج کرنے کے بعد وہ بیڈ پر ذرا سی دیر کو سستانے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ کومپل کھانا پکا کر اوپر آئی تو وہ سو رہا تھا۔ کیا میں اس شخص کو چھوڑ سکتی ہوں؟ کیا میں کبھی اس شخص کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور کر سکتی ہوں؟ وہ شخص جس کو میں نے دعاؤں میں مانگا، جب بھی ذرا سی دعا کی تو قبولیت کا گمان ہوا۔ میں نے پہلے اس شخص کو مانگا اور جب مل گیا تو میں اس کو چھوڑ دوں؟ اس کو سامنے پا کر وہ دن کو کیے گئے دعوے اور وعدوں کو بھول کر اب پھر سے کمزور پڑ رہی تھی۔ میں کچھ یادیں جمع کر لوں، پھر میں واقعی چھوڑ جاؤں گی، کیونکہ میں کسی کی زندگی میں اضافی بوجھ بن کر نہیں رہ سکتی۔ اس نے جیسے اپنے دماغ کو دلیل پیش کی تھی، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ یادوں کے سہارے زندگی گزارنے کی بجائے میں اس شخص کے ساتھ جو موقع ملا ہے زندگی گزاروں؟ اب جب دل کرتا ہے تو جی بھر کر دیکھ سکتی ہوں، چلی گئی تو دل کتنا بھی اداس کیوں نہ ہوا اس کو دیکھ نہ پاؤں گی۔ دل ایک بار پھر نئی دلیل لے کر سامنے آ گیا تھا اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر پائی۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ مزید کہانی کا بقیہ حصہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔